الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ کی ذات بہت کریم ذات ہے. اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ساری کی ساری کامیابیاں، دنیا کی آخرتی کامیابیاں ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ جل شانہ کی ذات سارے کے سارے انسانوں کو، مرد کو، عورتوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اللہ جل شانہ سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. کامیابی کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنا دین عطا فرمایا. دنیا کا ہر مرد، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اور اللہ جل شانہ کی ذات بھی سب کو کامیاب کرنا چاہتی ہے. اللہ جل شانہ کی ذات سب کو کامیاب کرنا چاہتی ہے. کامیابی کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا. دین کیا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا نام دین ہے. دین کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. اس کلمے کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کا مقصد کہ ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. ساری دنیا کے خالق صرف ایک اللہ کی ذات، ساری دنیا کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ذات. اللہ نے دنیا کو بنا کر خالی دنیا کو چھوڑ نہیں دیا، پوری دنیا پر کنٹرول ایک اللہ کی ذات کا ہے. ساری دنیا کو دن کو رات میں بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. رات کو دن میں بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیو دوستو، 7 آسمان اللہ نے کھڑے کیے ہیں. 7 آسمان اللہ نے کھڑے کیے ہیں بغیر ستونوں کے. نہ آسمان کے اوپر کوئی رسی، نہ آسمان کے نیچے کوئی ستون. اللہ جل شانہ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا. زمین کانپنے لگی تو اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کی کیلیں گاڑ دی. کوئی پہاڑ سبز ہیں، کوئی پہاڑ پتھریلے ہیں، کوئی پہاڑ مٹی کے ہیں. ایسے ایسے پہاڑ جو سالوں سال برف سے ڈھکے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات وہ صفات والی ذات ہے. اللہ کی ذات وہ صفات والی ذات ہے. اللہ جل شانہ جسے چاہے عزت دیتے ہیں، جسے چاہے ذلیل کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے. اللہ جل شانہ نے اسی لیے بیان کیے کہ آنے والی امت ان سے سبق حاصل کرے. آج سے پہلے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ دین پر چلنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، اور جو لوگ ناکام ہوئے ہیں وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں. جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے، جس کے زندگی میں دین نہیں وہ ناکام ہے. اسباب، مال، دولت، شکل و صورت اللہ جل شانہ کے ہاں کوئی صورت نہیں رکھتی. اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شان انسان کے دل کو، ان کی نیت کو دیکھتے ہیں. اس کی نیت کیا ہے؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، بڑے بڑے نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ نمازی مجھے یہ کہیں
کہ ماشاءاللہ بہت بڑا نمازی ہے، دن رات نفل پڑھتا ہے، قرآن دکھانے کے لیے پڑھے، صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں، تو اس کا کوئی اجر ثواب نہیں، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دو نفل پڑھے لیکن خالص اللہ کی ذات کے لیے، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ انسان اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کر رہا ہے، 1 روپیہ بھی صدقہ کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ خالص اللہ کی ذات کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے بڑھ کر اس کو ثواب نہیں۔ لیکن اگر اربوں خربوں لگا رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں دینے والا بندہ ہے، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے، اس کا پکڑ ہو، اس کی پوچھ ہو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دین بہت پیارا دین ہے۔ اللہ جل شانہ نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے کہ نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کی عزت چھیننے کی کوشش کی کہ ان کو میں آگ کے اندر پھینک دوں گا یہ ختم ہو جائیں گے، آگ کے اندر پھینک دوں گا یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہوتا ہوا جو اللہ چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے چاہنے سے بلکہ پوری دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، لیکن اللہ جل شانہ جبریل اوپر آسمان کے جو فرشتے تھے وہ کانپ اٹھے کہ اللہ آپ کے نبی آگ میں جا رہے ہیں، آپ کے نبی آگ میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے اللہ میں حکم دے ہم جا کے ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، اگر تم سے مدد لیتے ہیں تو کرو مدد۔ جب آگ میں پھینکا جا رہا، ابھی آگ میں پہنچے نہیں ہے، اوپر سے آسمان جبریل علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر آپ حکم دے تو ہم آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ کہا اللہ کی اجازت سے۔ کہا اگر اللہ یہ چاہتی ہیں کہ میں آگ میں جلوں تو مجھے منظور ہے۔ ان کا یقین کیا تھا کہ اللہ کی ذات ہے حفاظت کرنے والی ذات، فرشتے بھی میری حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کا یقین کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر۔ تو کیا ہوا؟ آگ مر گئے، آگ ایسی ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے بعد میں پوچھا گیا آپ کی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ تو فرمانے لگے وہ آگ میں 40 دن جو میں نے گزارے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، آگ سلامتی والی بن گئی۔ میرے بھائی دوستو، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات۔ ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا یقین بن جائے۔ صحابہ اکرام کا ایمان بنا ہوا تھا، ان کا یقین بنا ہوا تھا، اسی لیے پوری دنیا پر چھائے۔ وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ان کی شکل و صورتیں تھیں۔ کیا تھا؟ اللہ کے حکموں پہ، نبی کے طریقوں پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا، مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ میرے بھائیو دوستو، جو کچھ اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اس چیز کا یقین دل میں بٹھائیں۔ آج ہمارے یقین بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے یقین بگڑ گئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ سمندر کے اندر ایسی ایسی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے گوشت کھاتی ہیں۔ جنگل کے اندر ایسے درندے ہیں جو روزانہ تازہ خون پیتے ہیں، تازہ گوشت کھاتے ہیں۔ تو ان سب کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات کھلا رہی ہے، کیونکہ ان کا یقین کس کی ذات پر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ کی ذات ہمیں کھلائی۔ صبح بھوکے پیٹ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، جدھر جدھر اس کا پانی، جدھر جدھر اس کا کھانا لکھا ہوتا ہے، وہ کھا کر واپس شام کو اپنے پنجرے میں، اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا یقین بنا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ کی ذات نے مجھے کھلائی۔ ہمارا یقین بھی یہ بن جائے۔ آج ہمارا یقین بگڑ گیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ جل شانہ نے سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اندر جو جو صفات رکھی ہیں سب اللہ کی صفات ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے تو اللہ نے صفت رکھی ہے۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن بیچاروں کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے،
کان ہے سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، پورا جسم سلامت ہے، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن چل پھر نہیں سکتے. اللہ نے فالج کی بیماری لگا. تو سارا کچھ ہمارا اللہ کے ہاتھ میں. آج ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں آج سے پہلے کوئی کامیاب نہیں ہوا. اللہ جل شانہ یہاں پر بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا کہ سب سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے امتی ہیں، اور نبیوں نے یہ دعائیں مانگی، یا اللہ یہ آخری امت ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ یہ آخری تم امت ہمیں عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت میں نے اپنے لاڈلے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے. تو نبیوں نے کہا کہ اللہ اگر امت نہیں عطا فرماتے تو ہم اس امت میں پیدا کر لیں، ہمیں اس امت میں پیدا کر لیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ آئیں گے اور امتی بن کے. اتنی افضل امت، اس امت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہمیں نہیں جانتے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں موجود ہے، اس دنیا کا سارا نظام اللہ باقی رکھیں گے. اللہ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دنیا کو چلا رہے ہیں. یہ بارشیں یا ہوائیں یا سمندر جو چل رہے ہیں، یہ دین یہ رات جو آ رہے ہیں، یہ جو غلے اگ رہے ہیں، اس مسلمان کے لیے اگ رہے ہیں، اس کلمہ والے کے لیے اگ رہے ہیں. اگر کلمہ پڑھنے والا دنیا سے چلا گیا، آخری کلمہ پڑھنے والا جس دن دنیا سے جائے گا، اللہ دنیا کو ختم کر دے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے کہ کسی کنویں کے پاس سے گزرتے کنویں کا پانی کڑوا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ڈالتے، کنواں میٹھا ہو جاتا. کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی نیچے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا. ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ سچے نبی ہیں تو سامنے وہ جو درخت ہے اس کو اپنے پاس بلائیں، صبح نکل پاتے. تو اللہ کے نبی نے کہا پکے یا رسول اللہ پکے. تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کلمہ پڑھا، السلام علیکم یا رسول اللہ. درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے تھے. اللہ نے ایسے نبی عطا فرمائے. لیکن اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کے لیے مارے کھائے، اس دین کے لیے مارے کھائے. احد کے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان لڑکے لگائے گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، لہو لہان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے. طائف میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف کلمے کی دعوت دے رہے، کیونکہ یہ کلمہ حق ہے اور سچ ہے. اس کلمے کی دعوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مارے گئے. میرے بھائیو دوستو، یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے بہت محنت سے، بہت مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے، بہت مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بدھو لوگوں پر دینوں پر محنت کی. ایسے جہالت کا دور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے شرطیں لگایا کرتے تھے. ایک حاملہ عورت جا رہی ہو، شرط لگاتے تھے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، شرط لگا کے پیٹ کو چیر پھاڑ کے دیکھتے تھے. ایسے جہالت کا دور. ایک ٹانگ آگے کر کے بیٹھتا تھا، دوسرا کا ٹانگ کاٹ دیتا تھا. ایک دوسرے کی کھوپڑیاں اڑا کر اس میں شراب پی کر یہ فخر سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر آ کے انہوں نے ان کے دلوں پر محنت کی اور 13 سال نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف دلوں پر محنت کی، صرف کلمے کی دعوت، ایمان بنایا، صحابہ اکرام کا ایمان بنایا. 13 سال محنت ہوئی تب جا کے ایمان. کیسا ایمان بنا؟ صحابہ اکرام اتنے پکے ہو گئے تھے کہ جب شراب پہلے حلال تھی، جب حرام کا حکم آیا تو جس کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اسے اندر نہیں اتارا، اسے باہر پھینکا، کیونکہ ایمان بنا ہوا تھا. یہ نہیں کہا کہ ابھی پی لیتا ہوں بعد میں چھوڑ دوں. صحابی جن کے گھر میں مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے شراب کی، سب توڑ دی. جب پردے کا حکم آیا
تو اس وقت عورتیں اسی جگہ بیٹھ گئی. کہا ایک بھی قدم اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے خلاف نہیں جائے گا. گھر سے چادریں منگوائی, پہن کے کر گئی. کیا تھا؟ یقین بنا ہوا تھا, ایمان بنا ہوا تھا. صحابہ اکرام نے دریا کے اوپر گھوڑے دھرائے. کیا تھا؟ یقین تھا کہ اگر پانی اللہ نے ڈبونا ہوا تو پانی میں ڈبو دے. کس طرح نے اپنی کشتیوں ادھر بلا لی تو اللہ جل شانہ نے, اور آزمائشیں بھی تو آتی ہیں. لیکن صحابہ اکرام کے جو اس جماعت کے امیر تھے وہ باہر نکلے, انہوں نے کہا سب کا ایمان پکا ہے نا؟ جی اللہ سب کے پکے تھے, پکے ایمان والے تھے. کیا کیا گھوڑے پانی میں دوڑا دیے, اور گھوڑے ایسے دوڑنے لگے پانی پر کہ جیسے کسی ریت پر دوڑ رہے. میرے بھائیو دوستو, کیا ان کا ایمان بن گیا تھا؟ ان کا ایمان پکا ہو گیا تھا, اپنے ایمان پر پکے تھے. آج ہمارا ایمان ہی بن گیا. میرے بھائیو دوستو, ہم سے کچھ نہیں ہوتا, ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ جل شانہ ہم سے ناراض ہو چکے. اللہ جل شانہ کی ذات آج ہم سے ناراض ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنا فضل کیا, پورا قرآن اتارا, نبیوں کو اتارا, صحابہ کو بھیجا, انہوں نے قربانیاں دی, یہ دین ہم تک پہنچایا. آج اللہ کا ہر حکم, نبی کا ہر طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نبی کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کیسے راضی؟ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ آج بارشیں بے موسمی ہونے لگ گئی, زلزلے آنے لگ گئے. آج مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ دین سے ہٹ گیا. دین سے ہٹ گیا. جو ان کا کام تھا اس دین سے ہٹ گئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ, تم بہترین امت ہو. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی صدر, کوئی وزیر اعظم نہیں. اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. لوگوں کی رفع ثانی کے لیے نکالی گئی ہو, لوگوں کو بری باتوں کے حکم کرتی ہو, برے باتوں سے روکتی ہو, اور ایمان پر اللہ پر ایمان کرتی ہو. اچھے کام کیا کہ حق کی دعوت دے دی. آج اللہ معاف کرے ہم کو دین سے ہٹے. آج ہم زندگی میں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے, ہم کتنے اللہ کے حکم مان رہے ہیں, نبی کے کتنے طریقوں پر چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہماری زندگی میں کتنے ہیں. آج ہم سنت کہتے ہیں, اس شادی میں جائیں بولیں کہ حضرت جو بندہ پورے سال ٹوپی پہنتا ہے شادی میں اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے. کوئی پوچھا کہ حضرت ٹوپی کدھر ہے؟ کہا جی سنت ہے ٹوپی پہننا. کیا سنت ہی تو ہے. سنت کی اہمیت نہیں ہمارے دلوں کے اندر. ایک مدرسے کے اندر طلبہ بیٹھے ہوئے تھے, طلبہ بیٹھے ہوئے تھے, تو مولوی صاحب نے بیان کیا سنت میں کہ ایک سنت جو زندہ کرے گا اللہ جل شانہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ایک سنت جو زندہ کرے گا. وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیا تھا سنت کی اہمیت؟ جس کے دل میں اتر جائے, یہ سنت جس کے دل میں اتر جائے. تو وہ بچہ شام کو دودھ پینے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. اسی طرح مولوی صاحب کے کمرے میں آ گیا. تو مولوی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دودھ پینے لگا تو مجھے خیال آیا کہ یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. مولوی صاحب حیران ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اتنا بڑا سوال. مولوی صاحب نے کہا میں صبح بتاؤں گا. رات کو تحقیق کی. اگلے دن بچہ صبح واپس آ گیا. مولوی صاحب نے رات کو دودھ نہیں پیا کہ میں آج کے بعد نبی کے طریقوں سے ہٹ کر دودھ بھی نہیں پیوں گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. وہ ابال کے پیتے تھے یا ٹھنڈا پیتے تھے. تو مولوی صاحب نے بتایا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ ابال کر پیتے تھے. تو بچہ چلا گیا. اسی دن شام کو دوبارہ واپس آیا کہ اللہ کے نبی دودھ تو مولوی صاحب نے دودھ تو ابالا, لیکن مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میٹھا پیتے تھے یا پھیکا پیتے تھے. کیا تھا؟ سنت کی اہمیت دل میں اتر گئی تھی. اس کے بچے کا یہ یقین بن گیا تھا آئندہ کے بعد میں جو زندگی گزاروں گا وہ نبی کے طریقوں سے ہٹ کر نہیں گزارنی. تو مولوی صاحب نے بولا میں صبح بتاؤں گا. مولوی صاحب پریشان کہ چھوٹا سا بچہ سوال کتنے مشکل پوچھ رہا ہے. مولوی صاحب نے تحقیق کی, پھر بتایا. صبح بچہ واپس آیا. مولوی صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پھیکا پیتے. اس بچے نے مولوی صاحب کے سامنے کہا مولوی صاحب استاد جی آج کے بعد نہ میں دودھ ٹھنڈا پیوں گا نہ میں دودھ میٹھا پیوں گا. تو میرے بھائیو دوستو ایسی سنت کی اہمیت تمہارے دلوں کے اندر.
اللہ جل شانہ انسان کی 3 چیزیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، 3 چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک، انسان کے سر پر ٹوپی، انسان کے سر پر ٹوپی دیکھ کر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دوسری، انسان کے چہرے پر داڑھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تیسری، جب شلوار جس مسلمان کی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، اللہ جل شانہ انسان کی سر سے پاؤں تک یہ 3 چیزیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ پورا سر سے پاؤں تک نبی کے طریقوں پر ہے، سنت طریقے اس کی زندگیوں کے اندر ہیں۔ جو زندگی گزر گئی، آج ہم یہ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری جو زندگی گزرے گی، موت کا کسی کو نہیں پتا، موت کا کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ کیا پتا کس گلی میں ہماری شام ہو جائے۔ قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ قبر یا مٹی یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قبر میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہے، قبر میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اسکول میں کوئی سوال پوچھا جائے، اگر سوال نامہ سامنے آ جائے تو بچے تیاری کر لیتے ہیں، سوال نامہ سامنے دکھایا نہیں جاتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کتنے غفور و رحیم ہے، اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ میں یہ سوال پوچھوں گا، یہ دنیا میں جو زندگی دی ہے اس کی تیاری کر کے دنیا سے آنا، دنیا سے تیاری کر کے آنا۔ انسان قبر میں بہت روئے گا کہ اللہ مجھے 2 نفل پڑھنے کے لیے بھیج دے، صلاۃ توبہ پڑھ کے واپس آ۔ اس وقت نہیں، اس وقت اتنا روئے گا کہ دریا چلیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج 2 آنسو بہا کر اللہ سے توبہ کر لیں اور آج یاد کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جتنی زندگی ہے اللہ کے حکموں پہ نبی کے طریقوں پر گزاریں گے۔ اور آج جتنا مجمع یہاں بیٹھے سب سچے دل سے کہیں کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی گزر گئی اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم اگر سچے دل سے کہا تو اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ بار بار موقع دیتے ہیں انسان کو، بار بار موقع دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھی، آج ہمیں موجود نہیں ہیں، آج ہمیں موجود نہیں ہیں۔ کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس نے اپنی مغفرت کروائی۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو متوجہ کیا، ممبر کے قریب کیا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج سے پہلے تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آج کوئی ہم نے الگ طریقہ دیکھا؟ تو کہا جبریل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بدعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرے۔ بدعا کون دے رہے؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، جبریل علیہ السلام نے کیا بدعا دی؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا لی، اپنی بخشش نہیں کرا لی۔ میرے بھائیو دوستو، آج کے نوجوان اپنے والدین سے آگے طرف غلامی کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی پتہ ہے، کوئی نشانی؟ کہا جب بچے اپنے والدین کو اونچی آواز سے بولنے لگیں گے، ان کو برا بھلا کہنے لگیں گے، تب اللہ قیامت کی بات۔ تو آج یہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنی مغفرت کروا لیں، اب اپنی مغفرت کروا لیں۔ آج کا نوجوان بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، میرے بھائی ایسے ایسے لڑکے تھے میرے ساتھ، سب چلے گئے۔ آج ہم توبہ کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد کی زندگی ہمارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر نہیں گزاریں گے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی کہ اللہ میرے امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی ساری نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، وہ نوجوان بھی ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جو اللہ نے کام عطا فرمایا ہے بہت بڑا کام، یہ نبیوں کا کام ہے،
ہم اس کام کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں چنا ہے، اس امت کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ فرما رہے تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے اسی کام کے لیے۔ آج ہم نے دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، کاریں بنانا ہمیں اپنا مقصد سمجھ لیا۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ دین ہمارا مقصد ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس کام کو ہم نے سمجھنا، یہ کام ہے کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، کیا یہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے دین پہنچا نہیں دیا، دین پہنچانے کا حق ادا کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہنے لگے، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے ان حاضرین تک دین پہنچا دیا، ان غائبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری۔ وہ غائبین میں کون تھے؟ وہ ہم لوگ تھے۔ تو صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا، اپنی بیویاں بیوہ کرائی، بچے یتیم کیے، اپنے مال تجارت سب چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ نکل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ بلوچستان کے اندر پنجگور کے اندر ان کی قبریں ہیں، پشاور کے اندر ان کی قبریں ہیں۔ اس وقت گاڑیاں یا جہاز نہیں تھے، پیدل نکلے، کوئی گھوڑوں پہ نکلے، لیکن اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے نکلے۔ آج ہم نکلتے ہیں چلے 4 مہینے کے لیے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد ہم نے واپس آنا ہے، سال کے بعد ہم نے واپس آنا ہے۔ صحابہ کرام یہ سوچ کے نہیں نکلتے تھے کہ ہم نے واپس بھی آنا ہے، وہ نکلے اور ان کی قبریں پوری دنیا میں بنی، پوری دنیا میں ان کی قبریں بنی۔ کیا تھا؟ اللہ کے حکم پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اس لیے پوری دنیا میں نکلے۔ ایک صحابی کے 10 بیٹے تھے، 10 ملکوں میں ان کی قبریں، ہر ملک میں ایک صحابی پہنچے، اس دین کو بچایا۔ آج ان کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ نہ نکلتے تو آج ہم، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا ہوتے۔ ان کی بدولت یہ ہم تک پہنچا ہے دین۔ میرے بھائیو دوستو، اس کام کو ہم نے سمجھا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح بیوی بچوں کو پالنا، اپنے کاروبار کو سنبھالنا، تجارت کرنا اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ دوست، یہ کام جو ہے سب سے پہلی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے دین نکلتا جا رہا ہے، آج ہمارے محلے سے دین نکلتا جا رہا ہے، آج اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا کہ زندگی لوگوں کی زندگیوں سے دین نکل گیا؟ اس دین کو سیکھنا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر سیکھے زندگی میں نہیں آتا، کوئی بھی کام بغیر سیکھے زندگی میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ارادہ کریں، جتنا مجمع بیٹھا ہے، کن کن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہاتھ کھڑا کر کے سے بتا دیں۔ 4 مہینے جن کے نہیں لگے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ ارادہ کریں، انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ جماعت آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، مخلوق جماعت ہے، انشاءاللہ ارادہ کریں گے اس دین کی محنت کو سیکھنا ہے اور پوری دنیا میں اس محنت کو لے کے جانا ہے۔ اپنی زندگیوں میں 100% اللہ کے حکم نبی کے طریقے لانے ہیں، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے محلے والوں کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنی پوری دنیا کے اندر ہم نے جانا ہے، پوری دنیا کے اندر ہم نے جانا ہے۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ اس دین کا کام کریں گے، ضرورت بنا کے کریں گے، مقصد بنا کے کریں گے، دنیا کو ضرورت سمجھیں گے اور دین کو مقصد سمجھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔